بالآخر پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ پاکستان نے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کی روایت برقرار رکھی اور ایف اے ٹی ایف کی جانب سے دیے گئے 2 ایکشن پلانز پر کامیابی سے عمل کر لیا۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے ایف اے ٹی ایف کی جانب سے دیے گئے 2 ایکشن پلانز پر بیک وقت عمل درآمد کیا۔ یقینی طور پر ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنا ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے، لیکن ابھی تو آغاز ہے۔ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکالنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور یہ ایک ایسا پروسیس ہے یا عمل ہے جو اپنا وقت پورا کرنے کے بعد ہی مکمل ہوگا۔ ایف اے ٹی ایف کی جانب سے اس بات کا اعلان تو کر دیا گیا ہے کہ پاکستان نے تمام شرائط یا دونوں ایکشن پلانز پر کامیابی سے عمل کیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ایک پروسیجر ہے۔ وہ پروسیجر مکمل ہونے کے بعد ہی پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکالا جائے گا۔ پاکستان کی تمام حکومتوں، تمام ریاستی اداروں، تمام شعبوں، تمام محکموں نے اس امر میں کلیدی کردار ادا کیا کہ پاکستان دونوں ایکشن پلانز کے اوپر کامیابی سے عمل کرے، کیونکہ یہ سیاسی نہیں، ایک قومی یا ریاستی معاملہ تھا اور حکومت کے ساتھ تمام قومی اداروں نے مل کر خاص طور پر افواج پاکستان نے تمام نکات پر عمل درآمد کو یقینی بنایا۔ 35 رکنی ایف اے ٹی ایف کے رکن کی حیثیت سے بھارت کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ پاکستان کو ہر حال میں بلیک لسٹ کر دیا جائے۔ ٹیرر فائنینسنگ کے الزامات کے تحت پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے کی پوری بھارتی کوشش کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے حکومت کے ساتھ مل کر اس سازش کو بھی ناکام بنایا۔ ایف اے ٹی ایف کی جانب سے پاکستان کو دیے گئے دونوں ایکشن پلانز کل ملا کر 34 نکات پر مبنی تھے۔ اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیرر فائنینسنگ پر مبنی ایکشن پلان کو 4 سال کی مسلسل کوششوں کے بعد مکمل کیا گیا اور دونوں ایکشن پلانز پر کامیابی سے عمل درآمد کے بعد ہی پاکستان گرے سے وائٹ لسٹ کی جانب گامزن ہوا ہے۔ 2019 میں اس حوالے سے حکومت سے مشاورت کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف نے ڈی جی ایم او کی سربراہی میں جی ایچ کیو میں ایک اسپیشل سیل قائم کیا تھا۔ جی ایچ کیو میں قائم اسپیشل سیل نے جب ذمہ داری سنبھالی تو اس وقت صرف 5 نکات پر پیش رفت ہوئی تھی۔ جی ایچ کیو میں قائم کردہ اسپیشل سیل نے 30 سے زیادہ محکموں، وزارتوں اور ایجنسیز کے درمیان کوآرڈینیشن میکانزم بنایا اور ایک پوائنٹ پر مکمل ایکشن پلان بنایا۔ ایکشن پلان بنانے کے ساتھ ان تمام پوائنٹس کے اوپر تمام محکموں، وزارتوں اور ایجنسی سے مکمل عمل درآمد بھی کروایا گیا۔ جی ایچ کیو میں قائم سیل نے دن رات کام کر کے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے کامیابی حاصل کی اور ایف اے ٹی ایف کے ایکشن پلانز کے اوپر ایک مؤثر لائحہ عمل ترتیب دیا، جس کی وجہ سے تمام تر مقرر کردہ ایکشن پلانز ایک مقررہ ٹائم لائن کے اندر مکمل ہوئے۔ پاکستان نے اپنا دوسرا ایکشن پلان یعنی 2021 میں دیے گئے اہداف جنوری 2023 سے پہلے ہی مکمل کر لیے۔ اب تازہ ترین پیش رفت یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی ٹیکنیکل ٹیمز پاکستان کے اندر اینٹی منی لانڈرنگ یا اے ایم ایل اور کاؤنٹر ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے معاملات کو دیکھنے کے لیے آن سائٹ وزٹ کریں گی۔ توقع یہ ہے کہ یہ وزٹ ستمبر 2022 کے اندر ہوگا اور اس کے بعد ہی پاکستان کو گرے سے وائٹ لسٹ کے اندر ڈالنے کا عمل مکمل کیا جائے گا اور اس کا باضابطہ اعلان 22 اکتوبر تک کر دیا جائے گا۔ گزشتہ 13 ماہ میں پاکستان میں منی لانڈرنگ کے 800 سے زیادہ کیس رپورٹ ہوئے اور ان تمام کیسز کی 13 ماہ کے دوران تحقیقات مکمل کی گئیں۔ پلان کے مطابق اس رپورٹنگ سائیکل میں ضبط کیے گئے تمام اثاثوں کی تعداد اور مالیت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا، جس میں 71% اثاثے ضبط بھی کیے گئے۔ 85% ضبط شدہ اثاثوں کی مالیت میں اضافہ ہوا۔ 2019 میں جی ایچ کیو میں قائم کردہ سیل نے قومی رسک اسسمنٹ کی بنیاد کے اوپر تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کے خطرات کا جائزہ لیتے ہوئے ان کی بنیاد پر ایک جامع پلان مرتب کیا۔ گزشتہ 4 سالوں کے دوران پاکستان میں دہشت گردی کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے خاطر خواہ کمی دیکھنے میں آئی ہے اور اس کی بنیادی وجہ اینٹی منی لانڈرنگ قوانین میں مسلسل بہتری ہے، جن میں مستقبل کے خطرات یا کاؤنٹر ٹیرر فائنینسنگ سے نمٹنے کے لیے فوری اور سخت اقدامات وضع کیے گئے۔ جی ایچ کیو میں قائم کردہ سیل نے ابتدا میں ہی ایک رسک اسسمنٹ تیار کی تھی، جس میں پاکستانی حکام کو مختلف شعبوں، مصنوعات اور رابطے کے حوالے سے مکمل معلومات دی گئیں۔ ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے زیادہ خطرے والے علاقوں کے بارے میں گزشتہ 2 سال کے اندر پاکستان نے ایک بڑی اچھی اور مثبت پیش رفت کی ہے۔ ان 2 سالوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے تو اس کے مطابق پاکستان نے غیر رسمی یا باضابطہ قانونی معاونت کرتے ہوئے اسٹینڈرڈ ایلون منی لانڈرنگ ایکٹ 2020 کو نافذ کیا اور اس دوران 26,630 شکایات پر کارروائی کی گئی۔ ایف بی آر نے اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس اور جیولرز کی طرف سے تعمیل کی نگرانی کے لیے ایک کاؤنٹر ٹیرر فائنینسنگ ڈائریکٹوریٹ قائم کیا۔ مالیاتی کاروبار کی نگرانی کے لیے بھی ایک اسپیشل ڈائریکٹوریٹ قائم کیا گیا، جس نے بڑے پیمانے پر 22,000 سے زیادہ کیسز میں 351 ملین کے جرمانے کیے۔ ایف بی آر نے 1700 سے زیادہ مختلف غیر قانونی کاروبار کی آف سائٹ نگرانی مکمل کی اور ساتھ ہی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بھی قانون کے دائرے میں لایا گیا۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے 1,46,697 کیسز کا جائزہ لیا اور اس دوران 2,388 ملین روپے کے جرمانے کیے گئے۔ منی لانڈرنگ کی کیسز کی تحقیقات میں گزشتہ 1 سال کے دوران 123% اضافہ ہوا۔ ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے دہشت گردی کی مالی معاونت کے لیے بھی ایک جامع لائحہ عمل ترتیب دیا۔ ان اعداد و شمار کے ساتھ ہی برلن سے واپسی پر جہاں ایف اے ٹی ایف کا ایک پلینری سیشن مکمل ہوا، وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہند عربانی خر نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے یقینی طور پر اس بریک تھرو کو بہت بڑی کامیابی قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بریک تھرو پاکستان کے لیے ایک راستے کھولنے یا دروازے کھولنے کا سبب بن سکتا ہے، لیکن فی الحال جشن منانا قبل از وقت ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ یقینی طور پر پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ کی جانب گامزن ہے، لیکن گرے لسٹ
سے وائٹ لسٹ میں جانے کا سفر ایک پروسیس یا ڈیو پروسیجر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ FATF کی ٹیکنیکل ٹیم کی پاکستان آمد اور آن سائٹ وزٹ اسی پروسیس کا حصہ ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہند ربانی کھر نے پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا انفلوئنسر سے خاص طور پر اپیل کی کہ وہ FATF کے آن سائٹ وزٹ کے حوالے سے خاص طور پر قیاس آرائیوں سے گریز کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ FATF کے حالیہ پلینری سیکشن میں بھی پاکستانی حکام نے اور خاص طور پر وزارت خارجہ نے انتہائی کول مائنڈڈ ہو کر اس تمام طور پروسیس کو بڑی احتیاط کے ساتھ ڈیل کیا، اور وہ توقع رکھتی ہیں اور اس بات میں حق بجانب ہیں کہ FATF کی ٹیکنیکل ٹیم کے پاکستان کے دورے کو یا وزٹ کو یا آن سائٹ وزٹ کو مکمل طور پر احتیاط کے ساتھ ایک قومی ذمہ داری کے طور پر نبھایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ FATF کی ٹیم کے آن سائٹ وزٹ کو پاکستان میں مکمل سہولت فراہم کرے تاکہ وہ اپنا کام مکمل سکون کے ساتھ مکمل کر سکیں، اور اس کے بعد پھر پاکستان کو گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں ڈالنے کا باضابطہ اعلان کیا جائے۔ FATF کی گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ کی جانب سفر پر پاکستان میں کافی لے دے ہو رہی ہے۔ موجودہ حکمران جماعتیں ہوں یا سابقہ حکمران جماعت، ہر کوئی اس بات کا کریڈٹ لینا چاہ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ڈاکٹر شیری مزاری نے اس حوالے سے حکومت پر خاص طور پر PDM میں شامل جماعتوں پر سنگین الزامات لگائے۔ ان کا کہنا تھا کہ FATF کے حوالے سے پارلیمنٹ میں قانون سازی کے دوران موجودہ حکومت یا اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں نے مکمل طور پر غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا اور اپنے مفاد کی خاطر FATF کے حوالے سے ہونے والی قانون سازی کے دوران پارلیمنٹ سے بھاگ گئیں۔ تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت کی اپوزیشن اور آج کی حکومت کی جماعتوں کو پارلیمان سے قوانین منظور کرانے کے حوالے سے PTI حکومت کے طریقہ کار سے اختلاف تھا۔ آج پاکستان کے وزیر اعظم ہو یا چیف آف آرمی اسٹاف یا سابق وزیر اعظم عمران خان، ہر کوئی FATF کی گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ کی جانب سفر پر خوش دکھائی دے رہا ہے۔ یقینی طور پر یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہند ربانی کھر نے برلن سے واپسی کے بعد پریس کانفرنس میں خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا کہ FATF کے حوالے سے جب پاکستان گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں جائے گا تو پاکستان کے لیے بہت ساری اپرچونٹیز اویلیبل ہوں گی۔ سیاسی کریڈٹ کے حوالے سے ان کا موقف تھا کہ موجودہ حکومت ہر کسی کو کریڈٹ دینا چاہتی ہے۔ موجودہ صورتحال میں پاکستان کو اس مقام پر لانے میں تمام اداروں نے، تمام سیاسی جماعتوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ کی جانب سفر میں کامیابی پاکستان کی فتح ہے۔